اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہم بات کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم کیا ہیں، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم سے کس کس طرح سے ہمیں ہدایت اور روشنی نصیب ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن سے قریب کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے بات کروائیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 کے حوالے سے۔ اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، کس سے فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ اکبر۔ اے میرے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ یہودی اور مسیحی، یہ اہل کتاب آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے طریقے پر عمل کرنے پر راضی نہ ہو جائیں، ان کے طریقوں پہ چلنے نہ لگیں۔ آپ فرما دیجئے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى کہ جو راستہ ہے بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ خواتین و حضرات، اس آیت میں بہت سارے موضوعات آ رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار نہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ یہود اور نصارہ کی پیروی کی طرف چلے جائیں۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہود اور نصارہ آپ سے یہ چاہیں کہ ان کی ملت کی اتباع کریں تو آپ سمجھ جائیے گا کہ ہدایت وہی ہے جو اللہ کی جانب سے آ جائے۔ اور یہ علم ہم نے آپ کو دے دیا، دین کا علم ہم نے آپ کو دے دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اگر اس کے باوجود اگر اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے تو کوئی دوست اور کوئی مددگار تمہارے لیے نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ سب سوالات ہم رکھیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین کی خدمت میں، جو کہ تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ لاہور سے ہم سے گفتگو فرمائیں گے اور ان سے ہم سیکھیں گے۔ لاہور میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں آپ، اور پیام صبح کا لازمی جز الحمدللہ گزشتہ 14 برس سے ہمارے ساتھ ہیں اور اس پروگرام میں شریک ہیں، مہمان کی حیثیت سے شریک ہوتے ہیں اور ہمارے سوالات کے شافی جوابات عطا فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ
حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق اللہ العظیم۔ یہودی اور مسیحی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے طریقے پر نہ چلنے لگیں۔ فرما دیجئے کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار آپ کے لیے نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد نقوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ طوفان نوح کتنے دن تک موجود رہا تھا؟ درست جواب 40 دن تک۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ فتح خیبر کو، فتح مکہ کو یا صلح حدیبیہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور سورہ بقرہ کا قریباً جو نصف حصہ ہے، آیت نمبر 141 تک کہہ لیجئے، یہ حصہ وہ ہے جس میں اہل کتاب کو چارج شیٹ کیا گیا ہے اور ان کے جرائم کی فہرست بھی بتائی گئی ہے، ان کے اوپر ہونے والے انعامات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کو سزائیں دی گئیں وہ بھی بتائی گئی ہیں۔ اور اس ساری تفصیل کا جو مدعا اور مقصد یہ ہے کہ امت مسلمہ کو یہ بتایا جائے کہ ان کے اندر یہ جرائم تھے اور ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فضیلتوں کے باوجود وہ قومیں راندہ درگاہ قرار دے دی گئیں، اور اب یہ جو قیادت اور سیادت ہے وہ منتقل ہو کے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہی ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کا جو نصف آخر ہے اس میں ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کے لیے جو ہدایات ہوتی ہیں وہ اللہ کریم نے امت مسلمہ کو دی ہیں۔ تو اس آیت کا اگر ہم سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا جو مقام ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ پہلے نصف کے تقریباً آخر پر یہ آیت آتی ہے، اور گویا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا کردار بھی بتا دیا اور ان کا کردار بتانے کے بعد خبردار کیا جا رہا ہے امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو، صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ نے کسی صورت میں ان کے طریقے، ان کی ملت یا ان کے دین کی پیروی نہیں کرنی، لیکن آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہود و نصارہ آپ کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ چلیں گے اور آپ کے ساتھ کوئی کولیبریشن قائم کر لیں گے یا پھر پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں آپ کے ساتھ کوئی تعاون کریں گے یا آپ سے کوئی تعاون لیں گے، تو اس طرح کی کوئی غلط فہمی یا خوش فہمی اپنے دلوں سے نکال دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی جو پہلی تفسیر ہے وہ تو یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے، اور اصل میں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے پوری امت مسلمہ کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر آپ چلیں اور پھر آپ سمجھیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ دو طرح سے آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ دو طرح سے اس کے اندر سبق ہے اور دو طرح سے خطاب ہے. بظاہر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن حقیقت میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں. ایک طرف یہ امت مسلمہ، امت محمدیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب ہے کہ آپ لوگ ان سے بچے رہیں اور ان کے طریقے کی پیروی نہ کریں اور ان سے بچ جائیں. دوسرا یہ ان کو بھی خطاب ہے، آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہود و نصارہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جو ہے وہ آپ کے طریقے کی پیروی بھی کر لے، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، پھر بھی وہ لوگ راضی نہیں ہوں گے. آپ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ اگر ان کے طریقے کی پیروی کر لیں تو وہ راضی ہو جائیں گے، ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر آپ ان کے طریقے کی پیروی کر بھی لیں تو وہ راضی نہیں ہوں گے. کیا مطلب؟ کہ وہ کبھی سزا سے بچ نہیں سکتے اگر آپ بھی ان کے ساتھ چل پڑیں، کیونکہ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. لہٰذا وہ لوگ جس راستے کے اوپر چلے ہوئے ہیں اور خود ساختہ دین کے اوپر چلے ہوئے ہیں، اس خود ساختہ دین کے اوپر چلنے کے بعد ان کی حمایت میں اگر کچھ لوگ آ بھی جائیں اور امت محمدیہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیں تو بھی وہ اس برے انجام سے بچ نہیں سکتے، کبھی خوش نہیں ہو سکتے، کبھی ان کو خوشی والا انجام نہیں مل سکتا. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اور دوسرا مفہوم جو سامنے سادہ مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ کو منع کیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطاب سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ خطاب صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، بلکہ یہ خطاب پوری امت مسلمہ کو ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے سے، ان کی ملت سے، ان کے کردار سے بچ کے رہیں، کیونکہ وہ آپ سے راضی کبھی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کریں. گویا وہ ہر کوشش کریں گے کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، اور آپ نے اس سے بچنا ہے کیونکہ ہدایت اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اور آپ نے اللہ کی ہدایت کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، ان کو خوش کرنے کی فکر میں نہیں رہنا. ٹھیک، سبحان اللہ. اور جب کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. اچھا، میں نے آیت کے پہلے حصے کی بات کر دی، اگلے حصے کی بات بعد میں کر لیں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اللہ کی جانب سے آئی ہوئی ہدایت کو قبول نہیں کیا جاتا تو کوئی ولی نہیں، کوئی نصیر نہیں. وہاں تک ہم لے کے جائیں گے، یعنی آیت مکمل کروائیں گے ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب ذرا اس کا جو پس منظر ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ سیاق و سباق، جو پچھلی آیات وہ بھی آپ نے بیان فرمائی. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا یہودی اور نصرانی یا مسیحی، کیا انہیں اس بات کی توقع تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جو اس وقت موجود تھی، وہ اپنا دین، جو کہ دین ہمارا مکمل ہے، ہمارا دین، ہدایت ہمارے پاس قرآن کے ذریعے اور صاحب قرآن کے ذریعے مل رہی ہے، اس کے باوجود یہ جو یہود و نصارہ ہیں، ان کی جو ملت ہے اس کی اتباع کرنے پہ ہم آ جائیں گے، یعنی یہ امت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے جو حقیقی ماننے والے ہیں وہ یہود و نصارہ کے ملت کی پیروی کریں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل میں امت مسلمہ میں یہ غلط فہمی کسی لیول پہ، کسی درجے پہ ہو سکتی ہے کہ ہم یہود و نصارہ جو کہ ایک ڈیوائن ٹریڈیشن ہے، ایک الہامی روایت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل نصارہ ہی الہامی روایت کے امین تھے، اور اس سے ما قبل یہود جو ہیں وہ الہامی روایت کے امین تھے. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس الہامی روایت کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں کر لی تھی، اس میں تحریف کر لی تھی، اپنی مرضی کا خود ساختہ دین بنا لیا تھا. اب اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی کسی موقع پر پولیٹیکلی یا معاشرتی طور پر یا کسی بھی اعتبار سے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے تھے وہ ایک ملٹی کلچرل معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کے اندر جو معاشرے کی بنتی تھی، جو سوشل سٹرکچر تھا، اس سوشل سٹرکچر کے اندر یہود و نصارہ کا بڑا گہرا اثر تھا.
اور اس بڑے گہرے اثر کی بنیاد پر معاشرتی طور پر یہ ممکن تھا اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی یہ بات ممکن تھی اور ممکن ہے کہ لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ یہود و نصارہ کو ساتھ ملایا جائے اور یہود و نصارہ کو ساتھ ملا کے ان کے ساتھ ایک کمفرٹیبل سچویشن کر کے کوئی ماڈریشن کر کے کوئی آپس میں ایسا پیچ اپ کر کے کوئی ایسی کلیبریشن قائم کر کے پرامن بقائے باہمی کا کوئی معاہدہ کر لیا جائے اور اس طرح سے ہم آرام سے بیٹھ جائیں تو امت مسلمہ کو اصل میں خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کسی بھی لیول پہ کسی بھی درجے پہ آپ کے ساتھ کسی معاہدے اور کلیبریشن پہ آ سکتے ہی نہیں جب تک کہ آپ اپنا دین اپنا سٹینڈ پوائنٹ اپنی بات جو الہامی روایت جو آپ کو ملی ہے جو وحی کی تعلیمات ہیں وہ چھوڑ کر اگر آپ ان کے ساتھ مل جائیں گے تو پھر ان کے راضی ہونے کا شاید امکان ہو بچیں گے وہ پھر بھی نہیں اس بات سے لیکن پھر وہ شاید راضی ہو جائیں گویا آپ اپنی روایت کو اور اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو اگر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کی کوئی کلیبریشن قائم ہو نہیں سکتی یہ اصل میں کسی بھی امکان جو اس دور میں بھی امکان تھا اور آج کے دور میں بھی امکان ہے اس وقت بھی مدینہ منورہ کے اندر معاشی اور ثقافتی جو بالادستی تھی وہ یہود کو حاصل تھی آج کے دور میں بھی دنیا میں یہود کو ثقافتی اور معاشی بالادستی حاصل ہے اس طریقے سے جب بھی آپ امت مسلمہ میں سے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کسی موقع پر بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کے ساتھ جو ہے کسی طرح کی کلیبریشن قائم کی جا سکتی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا جو صحیح حقیقی اہل ایمان ہیں وہ کسی صورت ان کے ساتھ مل جائیں گے ایسا کبھی بھی نہیں کہ وہ ان کے طریقے کی پیروی کر سکتے ہیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے اوورآل امت مسلمہ کو اور خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 17 مہینے نماز بھی پڑھی گئی تو یہود و نصارہ کے ذہن میں کہیں کہیں اور کبھی کبھی یہ بات بھی آتی تھی کہ بس قربت اختیار ہو جائے گی یہ بھی دین ٹھیک ہے یہ بھی دین ٹھیک ہے آپ نے بالکل وضاحت سے بیان کر دی یہ بات کہ اس کا امکان ہی نہیں ہے ہاں کچھ سازشیں ہو سکتی ہیں مثلاً آج بھی وحدت ادیان کی بات ہوتی ہے کہ یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک آئیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو چیزیں مشترک ہیں اس پر ہم اب آگے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ماننا توحید پہلے ضروری ہے توحید خالص اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہیں قرآن تو خود فرما رہا ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ لیکن یہ اللہ نعبد الا اللہ یہ کتنا ضروری ہے اصل تو ضروری ہی یہ ہے نا آپ اگر اپنی توحید کو اور جس کو آپ نے فرمایا توحید خالص کو چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد تو پھر آپ کے پاس گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ کلیبریشن قائم کریں گے توحید پر اللہ نعبد الا اللہ کہ اگر توحید پر وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو قرآن نے یہ دعوت اس بنیاد پر نہیں دی کہ لوگ جو مسلمان ہیں جو امت محمدیہ کے لوگ ہیں یہ اپنا سٹینڈ پوائنٹ توحید والا چھوڑ کے ان کے ساتھ مل جائیں بلکہ ان کو دعوت دی ہے کہ آپ اگر توحید ہمارا مشترکہ نقطہ ہے اور توحید کے اوپر آپ اگر اکٹھا ہونا چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں لہٰذا یہ جو اکٹھے ہونے کا امکان ہے یہ قرآن کا حصہ ہے قرآن کا حکم ہے اور اس طرح سے اگر یہود و نصارہ اپنا سٹینڈ پوائنٹ شرک والا چھوڑ کر توحید کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو یہ امکان قیامت تک کے لیے باقی ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ امت مسلمہ اپنا سٹینڈ پوائنٹ توحید خالص والا چھوڑ کر ان کے ساتھ مل جائے اس کا امکان قطعاً نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اب جب اللہ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کریں ذرا ملت کو واضح کر دیجئے گا اور یہ ملت کی اتباع کیا ہوتی ہے ارشاد دیکھیں ملت کا مطلب گروپ بھی ہوتا ہے ملت کا مطلب دین بھی ہوتا ہے ملت کا مطلب طریقہ بھی ہوتا ہے اور یہ جو اللہ کریم نے اس آیت کے دوسرے حصے میں بات ارشاد فرمائی ہے وہ پہلے حصے کی تشریح کرتی ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اب جو ان کی ملت ہے وہ بنیادی طور پر جو ان کا دین ہے وہ بھی اصل میں یہاں ملت سے مراد دین ہے ملت سے مراد کیا ہے دین یہاں ملت سے مراد دین ہے
ان کے دین کی پیروی نہیں کرنی. ان کا ملت اور زندگی گزارنے کا طریقہ، دین اور طریقہ ایک ہی بات ہے، تو وہ اس پر عمل کرنا. اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں، ایک ان کو بھی الہامی روایت ملی تھی، ان کے بھی انبیاء تشریف لائے تھے، ان کو بھی وحی الہی دی گئی تھی، اور ان کو اس بات سے گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو وحی الہی میسر آئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو تبدیل کر کے اپنی خواہشات اس کے اندر شامل کر لی، اور اپنی خواہشات شامل کر کے اب جو ان کا دین ہے، اب جو ان کی ملت ہے، اب اگر قرآن کا ہم استعمال کریں لفظ، تو اب جو ان کی ملت ہے وہ ملت ساری کی ساری وہ احوا کے اوپر مبنی ہے، ان کی خواہشات کے اوپر مبنی ہے. لہٰذا ان کا صرف ایک بات نہیں، صرف ایک ان کا مذہبی پہلو نہیں، بلکہ ان کا تعلیمی پہلو، ان کا معاشرتی پہلو، ان کا ثقافتی پہلو، ان کا تہذیبی پہلو، ان کا معاشی پہلو، پوری معاشرتی زندگی جو ہے ان کی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ایک ایسی ملت انہوں نے ترتیب دے لی ہے جو احوائے نفس کے اوپر مبنی ہے. لہٰذا قرآن یہاں پہ جو تقابل کرتا ہے، وہ تقابل ہوائے نفس کا مسلمانوں کی ہوا یا مسلمانوں کی خواہش کے ساتھ نہیں کرتا. ان کا ہوائے نفس پر مبنی دین ہے، اور مسلمانوں کے پاس جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی الہامی روایت ہے وہ ہے العلم، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. جب یہود و نصارہ کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی تو اس کی حفاظت کے ذمہ دار وہ بنائے گئے تھے. سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذمہ دار وہ بنائے گئے تھے، لہٰذا انہوں نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی، اس کے اندر تحریف کر ڈالی. اب یہ جو قرآن ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور یہ جو وحی الہی ہے اس کو اللہ کریم نے العلم کہا ہے. اب ایک طرف العلم آ گیا، ایک طرف وہ ڈسپلن ڈیولپ ہوا ہے، وہ نظام تعلیم ڈیولپ ہوا ہے، وہ نظام معاشرت ڈیولپ ہوا ہے، وہ نظام معیشت ڈیولپ ہوا ہے، وہ ساری کی ساری ایک پوری زندگی ترتیب پا گئی ہے، جس کو قرآن اس ہوائے نفس کی ایک اصطلاح کے اندر وہ سمو دیتا ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. اگر کسی نے العلم کو چھوڑ کر، العلم سے مراد کیا ہے یہاں وحی الہی ہے. اب وحی الہی کو چھوڑ کر اگر کسی نے بھی اس کی پیروی کرنے کی کوشش کی، پھر وہ ایک بات ایک دفعہ میں پھر عرض کروں گا کہ خطاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن سمجھایا پوری امت کو جا رہا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی تھی، بلکہ ان کے ذریعے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی نے بھی العلم کو چھوڑ کر ان کے بنائے ہوئے تمام جو نظام معاشرت، نظام معیشت، اور جتنا بھی ان کا تہذیب، اور جو انہوں نے نظام تعلیم، ہر چیز کے اوپر جو انہوں نے اپنی خواہشات پر مبنی ایک نظام بنایا ہے، اگر یہ اپنے العلم کو چھوڑ کر، ایک اس کا تقاضا ہے، ایک اس کا تقاضا ہے، لہٰذا کسی نے اگر ان تقاضوں کو چھوڑ کر ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس کا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو رابطہ منقطع ہو گیا، اس کی تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی باقی تعلق نہ بچا. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہ اللہ کی طرف سے کوئی مددگار ہوگا، نہ کہ اللہ کی طرف سے دوست ہوگا. اسی سورہ بقرہ کے اندر ہی آگے جا کے یہی بات دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دہرا کے فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ ان کی خواہشات نفس پر مبنی پوری زندگی اور نظام زندگی کی آپ پیروی کریں گے، تو بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ گیا ہے، انک اذا لمن الظالمین، تو وہاں فرمایا پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. یہاں فرمایا دوست بھی نہیں ہوگا، مددگار بھی نہیں ہوگا. گویا کہ اللہ کریم نے بالکل کلیئر کٹ پہلے فرمایا ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی ہدایت ہے اصل ہدایت. لہٰذا ایک طرف اللہ کی ہدایت ہے، وہی العلم ہے، وہی وحی الہی ہے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ہے، وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی معاشرت ہے، آپ کا دیا ہوا نظام معیشت ہے. ایک طرف یہ پورا نظام ہے، دوسری طرف خواہشات نفس پر مبنی نظام تعلیم ہے، خواہشات نفس پر مبنی نظام معیشت ہے، خواہشات نفس پر مبنی نظام معاشرت ہے. لہٰذا بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑ کر اگر اس کو لوگے تو بڑا خسارے کا سودا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی منقطع ہوگا، دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی. سبحان اللہ. ایک طرف وہی ہے، دوسری طرف خواہشات ہیں. ملت جو نصارہ ہے اور ملت جو یہود ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک بات تو چھوٹی سی بات یہ، پھر آگے چل کے ہم یہ بات کروائیں گے آپ سے، سیکھیں گے آپ سے.
کہ یہ جو نظام ہے مختلف، ان دونوں نظاموں میں کیا فرق ہوتا ہے، اور لمحہ موجود سے اسے جوڑ دیں گے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ملت سے مراد ان کے نبی کا طریقہ زندگی، ان کے نبی کی پیروی، کہ یہود و نصارہ جو اپنے انبیاء کی پیروی کر رہے ہیں تو وہ ایک ان کی ملت ہے، دین تو اللہ کی طرف سے آتا ہے نا، تو جسے وہ دین سمجھ رہے ہیں اصل میں وہ اپنی یہ جسے وہ ملت سمجھ رہے ہیں، اور یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ ملت کی پیروی سے مراد یہ آپ جو اپنے انبیاء کی پیروی کر رہے ہیں، بتا یہ رہے ہیں کہ میں اپنے نبی کی پیروی کر رہا ہوں، لیکن میں دراصل اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہوں۔ ایک تو ذرا اس کو کھول دیجئے گا، اس بات کو، کہ جیسے ملت ابراہیم کی بات بھی ہوتی ہے کہ ابراہیم کی ملت، اور یہاں ملت کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی ایک جانب خواہشات پر مبنی نظام ہیں بہت سارے، جیسا آپ نے فرمایا، اخلاقی نظام، تعلیمی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام وغیرہ وغیرہ، اور ایک نظام وہ ہوتا ہے جو اِنَّ ہُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى کے نتیجے میں نمودار ہوتا ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ وہ مبنی بر علم ہوتا ہے، بلکہ علم نہیں بلکہ العلم، اور العلم سے مراد یہاں وحی خداوندی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، دونوں نظاموں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آج کا جو مسلمان ہے، جو ہم اہل ایمان ہیں، ذرا اس سے بھی واضح کر دیجئے گا کہ آج کے مسلمان کے لیے اس آیت میں کیا نصیحت دی جا رہی ہے کہ جناب والا یہ ہے تمہارا سیاسی نظام، یہ ہے تمہارا معاشی نظام، یہ ہے تمہارا اخلاقی نظام وغیرہ وغیرہ، ارشاد۔ دیکھیں، آج کے مسلمان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورا قرآن ہی بہت وضاحت کے ساتھ ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، لیکن یہ آیت خاص طور پر واضح کر دیتی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ جو بھی نظام دنیا میں چل رہا ہو، تقابل دین اور دنیا کا نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دینی معاشی نظام ہے، یہ دنیاوی معاشی نظام ہے۔ یہ جو دین اور دنیا کی اصطلاحات ہیں، اس کا تقابل قرآن نہیں کرتا۔ قرآن اس کا تقابل کرتا ہے کہ ایک طرف العلم ہے اور دوسری طرف خواہشات نفس پر مبنی نظام ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وحی الہی کے مقاصد پورے کیے جا رہے ہوں، وحی الہی کی اتباع کی جا رہی ہو، اور اس پر مبنی نظام، چاہے وہ نظام تعلیم ہو اور چاہے نظام سیاست ہو، نظام معاشرت ہو، معیشت ہو، اگر وحی الہی کی پیروی میں کیا جا رہا ہے اور وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کے لیے کیا جا رہا ہے، تو وہ اللہ کا نظام ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے ذریعے سے حاصل ہوگی۔ اور دوسری طرف اگر کوئی نظام، کوئی کام ایسا کیا جا رہا ہے جو صرف خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اور خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے کیا جا رہا ہے، تو وہ جتنا بھی اچھا ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ وہ وحی الہی کے مقاصد کے خلاف ہوتا ہے۔ لہٰذا دو نظام ہمارے سامنے آ گئے، ایک وحی الہی کے مقاصد والا نظام اور ایک خواہشات نفس پر مبنی نظام۔ اب ان دونوں کو سمجھنا ہو تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جیسے اقبال نے مثلاً جو تقابل کیا ہے، اقبال نے کہا کہ یہ جو مغرب ہے مثال کے طور پر، اور جتنے لوگوں نے لکھا ہے اس کے اوپر آپ سید حسین نصر کی کتابیں پڑھ لیں، یا اس کے اوپر جو ہے علامہ اسد نے جو اسلام ایٹ دا کراس روڈز لکھی ہے، اس کے اندر سپرٹ آف دا ویسٹ جو لکھا، اس میں بڑا واضح طور پر لکھا کہ مغرب نے کیا کیا ہے، کہ مغرب نے اپنے اس پورے نظام تعلیم میں جب ٹیکنالوجیکل 1789 سے جب انقلاب آیا ہے، تو ان کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے انسان کی روح کو اپنا موضوع ہی نہیں بنایا، صرف اور صرف جسم کو موضوع بنایا ہے، اور انسان کے جسم کو جس چیز کی ضرورت پڑی وہ اس کے اندر ترقی کرتے گئے اور اسی کو وہ حاصل کرتے گئے۔ تو یہی تو خواہشات نفس پر مبنی نظام ہے، جس کے اندر آپ کا جو چیز آپ کو چاہیے ہو، بس آپ کا دل جو چاہے وہ آپ اس کو حاصل کر لیں، اور روح کے مقاصد کو بھی نظر انداز کر دیں، انسان کی جو صرف جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کریں۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے،
کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خواہشات کی تکمیل کے لیے بڑھتے ہیں تو خواہش تو کوئی بھی ہو، کھانے کی خواہش ہو، پینے کی خواہش ہو، جتنی بھی یہ لذات کے لیے ہوتی ہے، اور ہر ایک کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بیزاری ہوتا ہے، اور اس کے بعد انسان خود اپنے آپ کو ختم ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے۔ آج سوئٹزرلینڈ کے اندر، آج جاپان کے اندر، اور وہ بڑے بڑے جو خوبصورت اور ایسے ممالک جس کو ہمارے نوجوان جن کو وہ فیسینیٹ کرتے ہیں اور ان کی خواہش رکھتے ہیں نوجوان کہ ہم وہاں جائیں، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ خودکشی سرکاری طور پر جن ممالک کے اندر جائز قرار دی گئی ہے، یہ سوئٹزرلینڈ بھی ان ممالک میں سے ہے، اور جاپان بھی ان ممالک میں سے ہے، اور یورپ کے یہ بڑے بڑے ممالک، وہاں پہ خودکشی حکومتی سطح پر قانونی طور پر اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور باقاعدہ ڈیتھ پارلرز بنے ہوئے ہیں باقاعدہ اس میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا نہ کوئی مقصد تھا، خواہشات کی تکمیل تھی، کھانا کھانا تھا تو وہ کھا لیا، گھر اچھا لینا تھا تو وہ لے لیا، جو لذات کی تکمیل کرنی تھی وہ کر لی، اس کے بعد کوئی مقصد باقی نہیں بچا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بیمار ہے یا دنیا سے بیزار ہے، وہ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ ختم کر لے۔ لہٰذا یہ ان کی انتہا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ وہ شاخ نازک کیا تھی؟ وہ وہی خواہشات نفس پر مبنی نظام تعلیم تھا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، یہ العلم جو وحی الہی ہے، اس کے ساتھ جڑنا ہر مسلمان کے لیے اس طرح سے ضروری ہے کہ اگر ہم بنیادی علم سب سے پہلے حاصل کریں، ایک یعنی جیسے میں نے پہلے عرض کیا، دنیاوی علم اور دینی علم کی تقسیم نہیں ہے، تقسیم یہ ہے وحی الہی کا علم اور وحی الہی کی تقسیم کا، وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کا علم، اور دوسری طرف خواہشات نفس کی تکمیل کا علم۔ تو جب کوئی شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے یا اس رستے پر چلنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ وحی الہی کا علم حاصل کرے، کتاب و سنت کو، اللہ کا قرآن سوچ سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالے، اس کو قرآن کی ہر حکم کا پتہ ہو، اس کو پتہ ہو عملی طور پر میرا اللہ مجھ سے کیا تقاضا کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا مطالعہ کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیدائش سے لے کر موت تک کے سارے طرز زندگی دیا ہے اس سارے کا علم ہو، اور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے زندگی کیسے جی جا سکتی ہے اور زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ اگر یہ دو باتیں کوئی شخص حاصل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے علمی طور پر وہ بنیاد مضبوط کر لی جو وحی الہی کو اس نے حاصل کر لیا، علم حاصل کر لیا۔ اب اس کے بعد جو کرنا چاہتا ہے وہ اسپیشلائزیشن کرے، وہ انجینئرنگ میں جائے، وہ میڈیکل سائنس میں جائے، وہ پروفیسر بنے، وہ دنیا کا کوئی سوشل سائنسز پڑھنا چاہتا ہے، بیسک سائنسز پڑھنا چاہتا ہے، وہ کچھ بھی پڑھے گا، ہر چیز کے اندر ہمارا میتھمیٹکس بھی اس کو اللہ کے قریب کرے گا، ہماری فزکس بھی اس کو اللہ کے قریب کرے گی، ہماری کیمسٹری بھی اس کو اللہ کے قریب کرے گی، انجینئرنگ بھی وحی الہی کے مقاصد کی تکمیل کا علم ہوگا۔ سارے کے سارے علوم جو ہیں یہ وحی الہی کی مقاصد کے تکمیل کے لیے ہو جائیں گے، اور یہ خواہشات نفس سے انسان نکل جائے گا۔ اگر انسان خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے قرآن بھی پڑھے گا تو وہ اس کا قبول نہیں ہوگا، وہ دین کا علم بھی پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگا، جب تک وہ وحی الہی کے مقاصد کو جانے نہ اور اس پر عمل کرنے کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارے نا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب جو گفتگو میں نے آپ کی ابھی سنی، تو اس کے نتیجے میں جب سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ ایک جانب سویلائزیشن کی بات آپ نے فرمائی، مغرب ایک جانب مغرب ہے، خواہشات ہیں، افرایت من اتخذ الہہ ہوا کی جانب آپ نے جو اشارہ فرمایا، خواہشات کو معبود بنا لینا، اور دوسری جانب ہمارے پاس وحی خدا بندی ہے، پورا نظام ہمارے پاس موجود ہو، نظام کی کوئی بھی شکل ہو، یعنی کوئی بھی عنوان ہو، وہ معاشی ہو، سماجی ہو، معاشرتی ہو، عدل و انصاف پر مبنی ہو، اخلاقی ہو، وغیرہ وغیرہ، ہمارا دین مکمل ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جو سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تو کیا یہود اور نصارہ جو گفتگو فرما رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی ملت پر چلا جائے، اتباع کی جائے، پیروی کی جائے، تو وہ خواہشات کو منوانا چاہ رہے تھے جس کا نام انہوں نے دین رکھ لیا تھا؟
بالکل درست ہے، وہ اپنی خواہشات کو کے مطابق انہوں نے جس کو دین کہا، جس چیز کو انہوں نے اپنا طریقہ بنایا ہوا تھا، اسی لیے قرآن نے، آپ نے جو شروع میں کہا تھا کہ یہ ان کے انبیاء کی دی ہوئی ملت تھی، انبیاء کی ملت ہوتی تو یہاں اللہ کریم یہ فرماتے کہ یہ ملت عیسیٰ ہے یا ملت موسیٰ ہے یا ملت ابراہیمی ہے، بلکہ فرمایا ملتہم، یہ ان کی یہود و نصارہ کی ملت ہے، اور وہ ان کا جو بنایا ہوا طریقہ ہے، ان کی ملت کیا ہے، وہ انہوں نے اپنی خواہشات اس میں شامل کی اور اس کو بنایا، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا سٹینڈ پوائنٹ چھوڑ کر وہ ان کے ساتھ مل جائیں، اور اس پر اس لیے یوں کہہ لیجئے کہ یہ تو ایک پیمانہ بھی ہے اور ایک بیرومیٹر بھی ہے چیک کرنے کے لیے کہ جس کے اوپر کوئی یہودی اور عیسائی راضی ہوتا ہے، یا جس گروہ کے اوپر یہود و نصارہ بطور گروہ راضی ہوتے ہیں، تو سمجھ لیا جائے کہ وہ ان کی ملت کی پیروی کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اگر وہ ملت کی پیروی نہ کرتے ہوتے تو یہود و نصارہ کبھی ان کے اوپر راضی نہیں ہو سکتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی آپ نے تنبیہ بھی فرمائی تھی، اور آپ نے یہ پیشین گوئی بھی فرمائی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم لوگ بھی وہی سارے حرکتیں کرنی شروع کر دو گے جو یہود و نصارہ کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تتبعن سنن من کان قبلکم، کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقے کے اوپر اور ان کے جتنے بھی طریقے تھے ان کے اوپر عمل کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، اور پھر فرمایا ایسے کرو گے شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، کہ قدم بقدم اور یعنی ہاتھ بہاتھ یوں کہہ لیجئے، تو پھر بالشت بالشت، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍ، اگر کوئی انہوں نے بہت کوئی انہونی کی ہوگی، کوئی ایسا کام کیا ہوگا عجیب و غریب انوکھا کام، یعنی وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں گے، تو فرمایا تم بھی اس میں گھسو گے، یعنی جو حرکتیں انہوں نے کی ہوگی وہی تم کرو گے۔ یہ تنبیہ فرمائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاکہ تم اس سے بچو۔ تو آج یہ گویا پیمانہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہود و نصارہ کے ساتھ اس طرح کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے کہ یہود سے رضامندی کا سرٹیفکیٹ لے آتا ہے، یا یہود ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک فیورٹ آدمی ہے، اور وہ ان کے فیورٹ بننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کرنا شروع کر دیں، جو یہود و نصارہ کا فیورٹ ہوگا سمجھ لیا جائے کہ وہ دراصل ان کی ملت کی پیروی کرنا شروع اور ان سے ڈکٹیشن لے رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے فرمائی تھی ایک بات ابھی دوران گفتگو، آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم پر غور کرے، فکر کرے ایک بندہ، اور اس پر پھر عمل کرے۔ یہاں سے انفرادی معاملہ بنتے بنتے بڑھتے بڑھتے اجتماعی شکل اختیار کرتا ہے۔ جو ملت کی پیروی کروانے چاہتے ہیں، جو بڑے ہیں، بڑی قوتیں ہیں، وہ کسی فرد واحد سے نہیں منوانا چاہتے، دیکھا یہ جا رہا ہے۔ وہ اقوام کو اپنا تابع بنانا چاہ رہے ہیں، اور جو اپنی ڈکٹیشن وہ دیتے ہیں کہ جو راستہ ہم نے بنایا ہے تم اس پر چلو، اور پھر ہاتھ باندھ کر محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سے مراد مسلمان ریاستیں۔ تو یہ جو نظام ہے جو العلم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم میں دیکھنا چاہتا ہے، تاکہ اللہ ہمارا ولی بھی ہو اور ہمارا نصیر بھی، تو پہلے ہم کام کریں گے نا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کی بات ہوتی ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ تو کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب آپ کو کہ پوری ملت اسلامیہ الا ماشاء اللہ اس کو اپنی ڈکٹیشن کے لیے کچھ بڑوں نے، جنہوں نے سوسائٹی کو، اپنی سوسائٹی کو بے خدا بنا دیا ہے، اللہ نکل گیا۔ یہاں یہود و نصارہ کیا اپنے انبیاء کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں؟ محسوس یہ ہوتا ہے کہ نہیں کر رہے۔ ہم جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس العلم ہے، وہی خداوندی ہے، وہ کس طرح ان تمام فرمانوں کو سنتے ہیں اور شاید یہ جملہ تلخ ہو جائے، سر بسجود ہو جاتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو یہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اقبال فرما رہے ہیں نا۔ تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
یہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میانۂ حق و باطل نہ کر قبول۔ اقبال فرما رہے ہیں نا، اقبال ہمارے اور آپ کے ہیرو ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں، ہمارے قومی شاعر ہیں، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ارشاد۔ جی بالکل، یہ دیکھیں جب اللہ کریم نے یہ ملتہم کہنے کی بعد وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کو راضی کرنے کی فکر چھوڑ دو، ان کے راستے کو چھوڑ دو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم ان کو راضی کرنے کے پیچھے چلی پڑے اور آپ نے ان کی ملت کی پیروی کرنی شروع کر دی تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کی ہدایت سے دور ہوتے چلے گئے۔ جتنا زیادہ آپ ان کے ملت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ آپ اللہ کی ہدایت سے، کیونکہ اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، جو اللہ کی ہدایت ہے وہ پورا قرآن جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت لینی ہے تو آپ کو قرآن کے ساتھ اور وحی الہی کے ساتھ جڑا رہنا پڑے گا۔ لہٰذا آج جب آپ بات کرتے ہیں کہ میں اور آپ کہ قوموں کو ڈکٹیشن دی جاتی ہے اور قوموں کو سر بسجود کیا جاتا ہے اور قوموں سے جو ہے وہ اپنی مرضی کے کام لیے جاتے ہیں، تو دراصل یہ پہلا وہ گویا ہمارا تعلق کے انقطاع کی دلیل ہے۔ ہمارے اللہ کے ساتھ، ہمارے قرآن کے ساتھ اور وحی الہی کے ساتھ ہمارے تعلق منقطع ہو جانے کی پہلی دلیل ہے اگر ہم کسی بھی موقع پر ان کی ملت کی پیروی شروع کر دیتے ہیں یا ہم ان سے ڈکٹیشن لینا شروع کر دیتے ہیں یا کسی بھی موقع پر ہم انفرادی یا اجتماعی طور پر ان سے مرعوب ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے وحی الہی کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ تعلق کا جو پہلا قدم ہے وہ ہم نے پیچھے ہٹا لیا اور ہم سٹیپ بیک ہو گئے اور ہم نے اس سے انقطاع کا سفر شروع کر دیا۔ اور ہم قرآن کریم پڑھنا نہیں چھوڑتے، ہم پڑھنا نہیں چھوڑتے، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑنا پسند کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جان دینا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیں یہی بتایا ہے کہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں آپ کو کفار یا یہود و نصارہ یا جو بھی لوگ ہیں وہ آپ کو دندناتے نظر آئیں، اور جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ، شہروں کے اندر کافروں کا دندناتے پھرنا تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، اس لیے کہ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تو چند دنوں کی بات ہے، پھر ان سب لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جو اللہ کے باغی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے ہی بچنا ہے۔ دنیا آخرت اللہ تعالیٰ نے ان کی بنانی ہے، لہٰذا تم اس اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ساتھ جڑے رہو گے۔ الیس اللہ بکافٍ عبدا، کیا اللہ جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری دنیا بھی ٹھیک کر دوں گا، جس نے وعدہ کیا ہے کہ میں دنیا میں بھی تمہاری مدد کروں گا، اور ہم اس کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیکھیں مسلمانوں کا تو امتیاز ہی یہ ہے، امت محمدیہ کا تو اعتماد اور توکل اللہ پر ہونا یہی واحد ایک اعتماد ہے کہ اللہ پر توکل ہو۔ اگر یہ چھوڑ دیا جائے، اللہ کی مدد مسلمانوں کی ساتھ چھوڑ جائے تو اللہ کی مدد ہی تو واحد سہارا تھا۔ اس لیے اللہ کریم نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہوتا اور اللہ تمہاری مدد کرتا رہے تو تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، پھر دنیا کائنات میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ تمہارا اعزاز اللہ کی مدد تھا، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہی ہوگا۔ اگر تم نے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا وہ استحقاق چھوڑ دیا تو پھر تمہاری مدد کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں آئے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ یہ کفار کا یہ بازاروں میں دندناتے ہوئے پھرنا، یہ چہل پہل، یہ تمہیں متاثر نہیں ہونا چاہیے اس سے۔ اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے جو آپ نے ابھی ہمیں تعلیم کیا۔ ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان مستقل بس انہی رنگا رنگیوں
اور کی وجہ سے پاکستان چھوڑ دیتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں کہ جناب ہمارا جو معاشی مستقبل ہے بہت شاندار، بڑا تابناک ہے، پاکستان جیسی ریاست کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے بڑی کفران نعمت کیا ہوگی؟ کیا پیغام دیں گے؟ اور یہ اس آیت نے ہمیں کیا سبق دیا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں، اگر کوئی اس وقت ہم دنیا کو جس کیفیت میں دیکھ رہے ہیں، اور اسلامی ممالک بھی سارے کے سارے نیشن سٹیٹ میں تبدیل ہو گئے، اور جی ہم ہاں، 57 قومی ریاستوں میں تقسیم ہو گئے، اور اس صورتحال میں جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو اس میں دارالکفر اور دارالاسلام یا پھر دارالحرب والی وہ ڈیفینیشنز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صادقاتی تھیں، وہ شاید آج کے دور میں کسی ملک کے اوپر ہم ایگزیکٹلی وہ اپلائی نہ کر سکیں۔ اس کی ٹھیک ہے، وجہ یہ ہے کہ جو امت مسلمہ کے ممالک ہیں ان کی بھی کیفیتیں مختلف ہو گئی ہیں، اور جو دیگر غیر مسلم ممالک ہیں ان کی کیفیتیں بھی مختلف ہو گئی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر کوئی شخص کسی ملک میں بھی جاتا ہے اور اس کے ایمان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، یہ ہے بنیاد۔ وہ کسی ملک میں رہتا ہے، وہ چاہے پاکستان میں رہتا ہے چاہے پاکستان کے علاوہ کہیں رہتا ہے، اس کے ایمان کو خطرہ ہے تو وہ کوئی بھی ملک ہو، اس ملک کے اندر اس کے لیے رہنا جائز نہیں ہے جہاں اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہیں یا پاکستان سے باہر رہیں، ہمارے وجود کا واحد جواز یہ ہے کہ ہم اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ ٹھیک، اگر ہم اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہے پاکستان ہو اور چاہے پاکستان کے باہر ہوں، اگر ہم اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم درست سمت میں جا رہے ہیں، اور اللہ کا قانون یہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے، ما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ جس قوم کے، جس معاشرے کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں ٹھیک ہے، کرتا۔ لیکن وہ لوگ جو پاکستان یا کسی مسلم ریاست کو چھوڑ کر جاتے ہیں، کسی غیر مسلم ریاست میں معاشی بنیاد پر ہجرت کر لیتے ہیں، روشن، تابناک، خوشگوار مستقبل کے لیے، تو یقیناً وہ اس مملکت کے قوانین کی اتباع کرتے ہیں۔ خاص طور پہ جیسے آپ نے بات کی تھی ویسٹ کی، ایک سویلائزیشن، وہ سویلائزیشن اپنے مرتب کردہ اصولوں کے مطابق چلاتی ہے، تو ایک مسلمان ریاست کو چھوڑنا بہترین معاشی مفاد کے لیے، کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، اس کی لمیٹڈ، آپ یہ کہہ لیں لمیٹڈ اجازت ہوتی ہے یا مشروط اجازت ہوتی ہے، اور مشروط اجازت ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی شرط جو ہے وہ ایمان کا تحفظ ہے۔ اگر کسی بھی جگہ جا کے آپ کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے تو جتنی مرضی بڑی معاشی ضرورت ہو، آپ اس کے لیے کوئی اسلامی ملک چھوڑ کے کسی غیر مسلم ملک میں نہیں جا سکتے۔ لیکن اگر کوئی آپ کسی ایسے ملک میں جاتے ہیں جہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ایمان کو وہ خطرہ لاحق نہیں ہے، آپ اس میں بنیادی دینی تعلیمات کے اوپر عمل بھی کر سکتے ہیں، اور آپ اس میں اپنے اسلام کے اور اپنی اصلاح کے لیے جو اللہ کریم نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے اس کے لیے کوشش کاوش کر سکتے ہیں، تو وہ کوئی بھی ملک ہو، آپ اس ملک کے اندر جا کے وہ یہ کام کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس گنجائش موجود ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب تشریف لائے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 120 پر تفصیلی گفتگو آپ نے عطا فرمائی، ہم ڈاکٹر صاحب کے بڑے ممنون ہیں۔ خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ طوفان نوح کتنے دن تک موجود رہا تھا؟ درست جواب 40 دن تک۔ آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ فتح خیبر کو یا فتح مکہ کو یا صلح حدیبیہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092 345 27009، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092 1343 00980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ کراچی میں کوئی موجود نہیں مہمان میرا،
اور یہ ہیں ملک وال سے انم سید ملک وال سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جسے عمل پیچھے ہٹائے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ جسے عمل پیچھے ہٹائے اسے نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔